ویلکم بیک۔ بھارتی پراکسیاں بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سلامتی کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں 18ویں نیشنل ورکشاپ، بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے کمٹمنٹ غیر متزلزل ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ بلوچستان ملک کی خوشحالی، ترقی اور مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ عوامی فلاح کی پالیسیوں سے بلوچستان کی معاشی صلاحیت بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ GHQ میں 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ بھارتی سرپرستی میں چلنے والے پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے یقین دلایا سیکیورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی۔ پاکستان کا علاقائی امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کی خود مختاری یا سرحدی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا مسلح افواج عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ ISPR نے بتایا نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کی مختصر ملاقات کا احوال سامنے آیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر خان سے۔ اپڈیٹ کیجیے جہانگیر۔ مارکہ حق کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی مختصر ملاقات اب عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو دیکھ کر ان کی جانب خود لپکے۔ دونوں کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے انگریزی میں سردار ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہائی آئی ایم جے شنکر اینڈ آئی ریکگنائز یو، جس کے جواب میں پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی نے باوقار انداز میں ان کو سادہ مگر مختصر جواب دیا اور کہا کہ تھینکس آئی نو یو ٹو۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کی جانب سے آج اس ملاقات کے بعد اس کو مسلسل زیر بحث رکھا گیا ہے اور اب چونکہ اس ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلی کو دیکھ کر ان کی جانب خود بڑھے۔ انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہائی آئی ایم جے شنکر اینڈ آئی ریکگنائز یو، جس کے جواب میں پاکستانی اسپیکر نے پارلیمانی وقار اور سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو انتہائی مختصر مگر جامع جواب دیا اور جس کے بعد یہ ملاقات کچھ دیر تک جاری رہی۔ تو جہانگیر اندازہ ہے کہ ملاقات کا دورانیہ کتنا تھا؟ جی، ملاقات سے متعلق جو ذرائع بتا رہے ہیں یہ ملاقات قریباً 5 منٹ تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں دیگر جو ممالک سے آئے ہوئے جو وفود تھے وہ بھی اس ہال میں موجود تھے جہاں پر جے شنکر اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق موجود تھے، اور جب ان دونوں کے مابین ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر تو جہانگیر اگر 5 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی تو مکالمے میں محض یہی بات ہوئی؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی امور زیر بحث آئے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ جو رسمی جملے ہوتے ہیں، جے شنکر چونکہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں تو وہ خارجہ امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ گفتگو کی، جس کا جواب پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے دیا گیا، جس کے بعد پھر دیگر جو رہنما وہاں موجود تھے ان کی بھی سردار ایاز صادق کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں۔ جی بہت شکریہ جہانگیر خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کی محبت اور خلوص پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد نے ٹیلی فونک رابطے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔
ولی عہد نے آئندہ برس پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے یمن میں تشدد کی نئی لہر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان یمن کی خود مختاری، وحدت، علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان یمن میں امن و استحکام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان کسی بھی یمنی فریق کی یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات امن کوششوں کو نقصان اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان یمن مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا ہے۔ پاکستان کو امید ہے یمنی عوام اور علاقائی طاقتیں پائیدار حل کے لیے مل کر کام کریں گی۔ معیشت کو دوبارہ درست سمت پر ڈال دیا۔ 2 سال میں لائی گئی اصلاحات آسان کام نہیں تھا، ابھی آگے بہت رکاوٹیں ہیں، ڈٹ کر چلیں گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب، کہا 2 سال میں پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی، 10 لاکھ سے زائد ٹیکس دہندگان سسٹم میں شامل ہوئے۔ یہ جو ریفارمز ہم لے کے آئے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، تاخیری حربے استعمال ہوتے رہے، اسٹرکچرل تبدیلیاں ہم لے کے آئے ہیں، ہوم گرون ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل کیے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر تیزی سے گامزن نہیں ہو سکتا۔ قوم کے سامنے جواب دیں، کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت لمبا اور سخت سفر ہے، راستے میں سمندر نما چیلنجز کا سامنا ہوگا، کمٹمنٹ کے ساتھ ہم بڑھتے رہیں گے، کامیابی اس قوم کے قدم چومے گی۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز آج تجرباتی سفر کے بعد کل سے عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں بس شارع فیصل پر چلے گی۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری ترجیحات میں شامل ہے، عوام سے کیے وعدے پورے کرتے رہیں گے۔ علی حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں آ گئیں۔ اے سی والی چمچماتی ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھنے کے لیے مناسب نشستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سفر کرنے والوں کے لیے بھی کافی جگہ ہے۔ موبائل چارج نہیں تو بس میں انتظام ہے، خصوصی افراد کے لیے خصوصی نشستیں ہیں۔ افتتاح کے بعد صوبائی وزیروں نے بھی سفر کا مزہ لیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں نئے سال میں نئی خوشیاں ملیں گی۔ کوشش ہے کہ ہم 2026 میں کراچی کی ہر سڑک پہ، ہر روڈ پہ اس طرح کی ڈبل ڈیکر بسز کو ہم لوگ شروع کریں۔ ڈبل ڈیکر بس ویسے تو مکمل پیکج ہے، لیکن سفر کا اصل مزہ چھت پر آئے گا، جہاں سے ہر منظر صاف نظر آئے گا۔ بس کی چھت کو بارش یا دھوپ سے بچانے کے لیے ڈھانپا بھی جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ڈبل ڈیکر بس شارع فیصل پر چلے گی۔ جھنگ میں خوفناک ٹریفک حادثے میں 14 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے۔ جھنگ فیصل آباد روڈ پر مسافر وین اوور ٹیک کرتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والی یونیورسٹی کی بس سے ٹکرا گئی۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد وین میں سوار تھے۔ زخمیوں میں یونیورسٹی بس کا ڈرائیور اور طلبہ بھی شامل ہیں۔ ویٹرنری یونیورسٹی کی بس جھنگ سے لاہور سپورٹس ایونٹ کے لیے جا رہی تھی۔ بھمبر آزاد کشمیر کے نواحی علاقے سے 3 بچوں کی تیزاب سے جلی لاشیں ملی ہیں۔ جاں بحق بچوں میں سے ایک کی عمر 12 سال اور 2 کم عمر بچیاں ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں بچوں کو تیزاب ڈال کر مارا گیا، پھر دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا بچوں کی والدہ کا تعلق سرائے عالمگیر سے، جو ایک شخص کے ساتھ آئی اور مبینہ طور پر بچوں کو قتل کر دیا۔ پنجاب اور بھمبر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں سال 2025 کا آخری سورج ڈوب گیا۔
یہ سال بھی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ گیا اور تلخ یادوں کو اپنے ساتھ ماضی کے تہہ خانے میں لے گیا۔ مختلف شہروں میں عوام نے سال کے آخری سورج کے غروب ہونے کے منظر دیکھے۔ اسکردو اور گلگت کے بعد مظفر آباد میں آخری سورج غروب ہوا، جس کے بعد لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشیوں نے بھی سال کے آخری سورج کو الوداع کہا۔ کراچی میں ساحل سمندر پر ڈوبتے سورج کو شہریوں نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا اور نئے سال کے لیے اچھی امیدوں کا اظہار کیا۔ سال کے اختتام پر شہری نئے سال کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ نئے سال کی آمد کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ کراچی میں نئے سال کے جشن پر ہوائی فائرنگ روکنے کے لیے ڈرون اڑائے جائیں گے۔ لیاقت آباد، عزیز آباد، ناظم آباد، نیو کراچی سمیت مختلف علاقوں میں ڈرون کا استعمال ہوگا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے مقدمہ درج کیا جائے گا۔ 16 سے زائد تھانوں کو ڈرون کیمرے فراہم کیے گئے ہیں۔ قائم مقام آئی جی سندھ پولیس جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کیا کہ سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ہوگا۔ سیکیورٹی کے لیے 6,500 اہلکار تعینات ہوں گے۔ سختی نہیں کرنا چاہتے، کوئی شہر کا حصہ بند نہیں کریں گے۔ اسپیسیفک ڈپلائمنٹ ہوگی، تقریباً 6,000 سے زیادہ ہے پورے شہر میں، خاص طور پہ ایسے مقامات جہاں پہ لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، سی وی باکس پہ بیچز ہیں۔ CCTV میں کہیں پہ بھی نقصان دہ چیز فائرنگ ہوائی نظر آئی، آئیڈینٹیفیکیشن کے نظام ہے، فیشل ریکگنیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ہوائی فائرنگ کا پرچہ نہیں کریں گے، اقدام قتل کا 324 کا پرچہ کریں گے۔ کراچی میں نیو ایئر نائٹ کا بڑا جشن سی ویو پر منایا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں سی ویو پر موجود ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، بتائیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں سی ویو پر؟ دیکھیے، کراچی کے ساحلی مقام سی ویو پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی ویو جانے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹریفک کا، تو سی ویو جانے والے راستے کو ہی صرف ون وے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے صرف ساحلی مقامات پر جیسے 2 دریا ہے، سی ویو ہے اور اس اعتراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر 2800 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہوائی فائرنگ پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جو سی ویو جانے والے لوگ ہیں، جو بسوں میں، گاڑیوں میں اور سزوکیوں میں آ رہے ہیں، ان کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کہتی ہے اوور آل اگر شہر بھر کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کو خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ جو جہاں ہیوی ٹریفک ہے ان کو روک دیا گیا ہے، جن میں واٹر ٹینکر، ٹرک، ڈمپر ہیں، وہ سب کو یہ کہا گیا ہے کہ 2 بجے کے بعد شہر کے اندر آئے۔ ساحلی مقام اگر سی ویو کی بات کی جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیملیز کے ساتھ آنا شروع ہو چکے ہیں اور نئے سال کا جشن یہیں پہ بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا سلمان، فیملیز تو یہاں کا رخ کرتی ہیں، ساتھ ہی منچلے بھی یہاں سی ویو کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے کس قسم کے انتظامات پولیس کی جانب سے دیکھ رہے ہیں یا انتظامیہ کی جانب سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، فیملیز تو آ رہی ہیں اور منچلے نوجوان بھی آ رہے ہیں، اور پولیس منچلے نوجوانوں کی سب سے زیادہ تلاشیاں کر رہی ہے جو رکشوں میں، سوزوکیوں میں اور ٹرکوں میں آ رہے ہیں۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے ایک اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ون ویلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پولیس ان کو گرفتار بھی کر رہی ہے۔ کچھ نوجوانوں کو ایسا بھی حراست میں لیا گیا جن کے موٹر سائیکلوں کی سائلنسر نہیں لگی ہوئی تھی اور نوائز پالوشن کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی بائکوں کی آواز اتنی زیادہ تھی۔ پولیس ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے، صرف سی ویو پر ہی نہیں بلکہ شہر بھر کی تمام اہم شاہراہوں پر جو ون ویلنگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کی سائلنسر نکال کے جا رہے ہیں، ان کو بھی حراست میں لے رہی ہے۔ اوور آل اگر شہر کی بات کی جائے تو 7,000 سے زائد نفری شہر میں تعینات ہے۔ رینجرز کے جوان بھی شاہراہوں پر اسنائپ چیکنگ کر رہے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ اوور آل اگر ہم بات کریں نہ صرف سی ویو بلکہ ہاکس وے جانے والی شاہراہ ہے، کراچی کے سینٹرلز کے مختلف علاقے ہیں، مزار قائد کے مقامات ہیں، کچھ پارکس ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں نئے سال کا جشن منانے کے لیے، وہاں پر بھی سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔
اچھا یہ تو ہو گئی سیکیورٹی کی بات، اب ذرا کچھ جشن کی بات بھی کر لیتے ہیں. یہ منچلے بھی یہاں پر آ رہے ہیں، فیملیز بھی یہاں کا رخ کر رہی ہیں. یہ بتائیے مناظر اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا پلانز کیے گئے ہیں یہاں پر؟ کیا آتش بازی ہوگی بلدیاتی حکومت کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے؟ دیکھیں کراچی میں نئے سال کے جشن کی مختلف تقریبات منعقد کی گئی ہیں. سب سے کراچی میں سی وی اسائل مقام تو ایسا ہے جہاں پر لوگ کوئی بھی جشن ہو وہ منانے کے لیے آ جاتے ہیں. اسی طرح باغ ابن قاسم ہے، وہاں پر بھی آتش بازی کا انتظامات کیے گئے ہیں. اسی طرح پورٹ گرینڈ پر بھی لوگ آ رہے ہیں، وہاں پر بھی کانسرٹس اور آتش بازی کے انتظامات کیے گئے ہیں. مزار قائد پھر بھی وہاں پہ لوگوں کی فیملیز وہاں پہ آتی ہیں، وہاں پر بھی انتظامات ہیں. سینٹرل میں بھی لوگ اسپیکرز لے کے آ چکے ہیں، قومی اور ملی نغمے بھی وہاں پہ بجانے کا سلسلہ ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو مختلف مقامات پر حکومتی سطح پر، ضلع انتظامیہ کے سطح پر آتش بازی اور میوزیکل پروگرام تو منعقد کیے جا رہے ہیں کہ لیکن چاہے 14 اگست کا جشن ہو یا کوئی بھی موقع ہو، کراچی کے شہری وہ منانے کے لیے سی وی تو ساحلی مقام آتے ہیں اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. جہاں پر بھی اگر ہم بات کریں، لوگ پرائیویٹ سطح پر آتش بازی کا سامان لے کے آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی شاندار آتش بازی ہر سال کی طرح دیکھنے کے لیے یہاں پہ بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کچھ فیملیز ایسی ہیں تو ابھی سے یہاں پر آ چکی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹریفک کا نظام خراب ہو جاتا ہے 11 بجے کے بعد، تو وہ ابھی سے یہاں پر آنا شروع ہو چکی ہیں اور نئے سال کا جشن منانے کے لیے. اچھا سلمان، یہ بتائیں کیا لوگوں کو سمندر میں جانے دیا جا رہا ہے یا پھر روک رہے ہیں؟ سلمان آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سلمان لودھی سے بھی رابطہ کریں گے. تو سی ویو پر جشن کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں زور و شور سے. منچلے بھی یہاں کا رخ کر رہے ہیں، فیملیز بھی یہاں کا رخ کر رہی ہیں اور رقص بھی کیا جا رہا ہے منچلے نوجوانوں کی جانب سے اور آتش بازی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. راستے کھلے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی گئی، لوگوں کو سمندر پہ جانے گیا. لیکن ہوائی فائرنگ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہوائی فائرنگ کی گئی تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ مقدمہ ہوگا اور اقدام قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا. ایک اور 9 مئی نہیں چاہتا تھا. اسمبلی میں ہونے والی ہلڑ بازی پر شدید ناراض ہوں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اسمبلی قوانین کے مطابق کوئی غیر متعلقہ شخص ایوان میں نہیں آ سکتا. اسپیکر کے پی اسمبلی کا خط ابھی ملا، نہیں پڑھ کر جواب میں دوں گا. اکثر خط لکھتے رہتے ہیں کہ خطوط اور محبت نامے مجھے پہلے بھی موصول ہوئے. خط میں اسپیکر کے پی نے اچھی باتیں لکھی، میں نے پڑھا نہیں، مجھے موصول نہیں. بندہ پیشانی سے ان کا خط وصول بھی کروں گا، پڑھوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا. مجھے اطلاع ملی کہ وہ میڈیا پہ وائرل ہے. اور مختونخوا کے وزیر اعلیٰ اگر میں یہاں موجود ہوتا ان کو خود ریسیو کرتا تھا. سوال صرف ایک ہے کہ کیا اسمبلی کے گیٹ سے کوئی ان آتھورائزڈ پرسن اندر آ سکتا ہے؟ میں یہاں پر ایک اور 9 مئی نہیں چاہتا تھا. جو مین ہینڈلنگ تھی، جو وہ وردی پھاڑی گئی اور جس طریقے سے یہاں پر یہ ہلڑ بازی کی گئی، میں اس پر بڑا سخت ناراض ہوں. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ہزاروں افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ادا کی گئی. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی. پاکستان کی نمائندگی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کی. خالدہ ضیاء کو ان کے شوہر اور سابق صدر بنگلہ دیش ضیاء الرحمان کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ بھی گئے. مرحومہ کے بیٹے اور بیٹی سے تعزیت کی. کہا دکھ کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مرحومہ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی نے تعزیت اور نماز جنازہ میں شرکت پر ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا. ایاز صادق نے بنگلہ دیش کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خلیل الرحمان سے بھی ملاقات کی. صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا. کہیں بادل، کہیں بارش اور کہیں برف باری. ملک بھر میں موسم کے حسین رنگ بکھر گئے. سردی بڑھ گئی. سوات میں 2 دن سے برف باری ہو رہی ہے. ہر سو سفیدی چھائی ہے. چترال اور وادی تیرہ میں بھی برف ہی برف ہے. برف کا موسم، سرد ہوائیں اور بارشیں، ملک جاڑے کی لپیٹ میں. سوات میں برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کیا تو سیاح کھچے چلے آئے. موسم آپ دیکھ رہے ہیں، برف باری شروع ہو گئی ہے، بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. معلوم جب اس ٹائم رائٹ ناؤ آپ دیکھتے ہیں برف باری ہو رہی ہے اور یہاں پہ بہت اچھا ویو ہے. یہاں پہ لائٹ سنو فال ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. آپ سب یہاں آئے اور نیچر کو ایکسپلور کریں. لوئر دین میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے دیکھنے والوں کا دل موہ لیا. ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں برف ہی برف. موسم شدید سرد ہو گیا. چترال میں پہاڑوں پر برف کی تہ جمی ہے. لواری ٹنل سے برف کی صفائی کی جا رہی ہے. زیارت میں راستوں اور درختوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے. سکھر، عمرکوٹ اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے.
کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. موسم کی خبر دینے والوں نے 4 جنوری سے سردی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی. ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ انجم نذیر زیغم کہتے ہیں فرفر چلتی سائبیرین ہواؤں کی وجہ سے پارا سنگل ڈیجٹ تک جانے کا امکان ہے. جو ہے جس کو ہم سائبیرین ہوائیں کہتے ہیں، جب ان کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا تو کراچی میں بھی 4 یا 5 تاریخ کے بعد سردی میں کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک جا سکتا ہے. نئے سال کی آمد اور طویل انتظار کے بعد مری میں ہلکی ہلکی برف باری کا آغاز ہو گیا ہے. مری کے مال روڈ پر سیاحوں کا رش بڑھ گیا. ارسلان ایاز ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی ارسلان. میں مری جی پی او چوک میں موجود ہوں. نئے سال کا آغاز کچھ ہی گھنٹوں میں ہوا چاہتا ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پر ہلکی ہلکی جو برفباری ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو سیاحوں کی خوشی ہے وہ دیکھنے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بدرئی سے آئے ہیں. ہم ملکن سے آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ادھر. نیو ایئر پہ جو ہے نا سیاحوں کا بڑا رش ہے، اور جو ہے نا اوپر سے روئی کے گالے بھی اتر رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پر بچے بڑے سب جو ہے وہ نئے سال کو تو ویلکم کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پر طویل خوش سالی کے بعد جو برفباری کا آغاز ہلکا ہلکا ہو گیا ہے اس کو بھی ویلکم کریں. جی. سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت. اگلے محاذوں پر تعینات جوانوں کا وطن سے بے لوث محبت کا اظہار. لائن آف کنٹرول سے فوجی جوانوں کا نئے سال پر قوم کے نام پیغام. کہا شدید سردی، برفانی موسم اور دشوار گزار جغرافیہ بھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتا. گھروں سے دور برف میں مورچوں پر وطن عزیز کی حفاظت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں. کسی بھی دشمن کو سرحد پار سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مارکہ حق کی کامیابی ثبوت ہے ہم یکجان ہو کر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. افواج پاکستان کے جوان شب و روز وطن عزیز کی خاطر ذمہ داریاں جرأت مندانہ انداز میں انجام دے رہے ہیں. برف میں مورچوں پر کھڑے ہیں کیونکہ پاکستان کے محافظ اور مجاہد ہیں. سرحد پہ ہماری موجودگی قوم کے اطمینان کی ضمانت ہے. ہم اپنے گھر والوں سے دور ضرور ہیں، لیکن وطن کے دفاع سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں. مشکل جغرافیہ ہو، برفانی راستے ہو یا شدید سردی، ہم نے ہر حالت میں اپنی ذمہ داری نبھانا سیکھا. ہم سرد راتوں میں جاگتے ہیں، آنکھیں سرحد پر ہوتی ہیں کہ کوئی خطرہ اس پار سے قدم نہ رکھ سکے. ہم موسم یا حالات سے نہیں گھبراتے ہیں. ہمیں جو کام سونپا گیا وہ ہر قیمت پر کرتے ہیں. خدا کرے نیا سال ملک و قوم کے لیے اچھے دن لے کر آئے. شوبز ستاروں نے بھی نئے سال سے مثبت امیدیں باندھ لی ہیں. سب کو نیا سال مبارک ہو. انشاءاللہ 2026 میں اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کریں گے اور ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے اچھا. 2025 مایوس کن ہے اور امید کرتے ہیں کہ 2026 مایوسیوں کو ختم کرے گا. یہ سال پاکستان کے لیے خوشیوں کا سال ہو، ترقی کا سال ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. ایئر وائی نیوز دیکھنے والے سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر. 2026 آپ لوگوں کے لیے بڑا سکسیسفل رہے. 2025 بڑا خوبصورت رہا. 2026 کے لیے دعا ہے کہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی، یہ سال بنائے، اسے ہمارے لیے خیر والا بنائے. تلخ یادیں ہیں کچھ بہت زیادہ، لیکن زندگی اسی کا نام ہے. اور باقی مجموعی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہتری کا سفر ہے جو کہ کچھ قدم آگے بڑھا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.